بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مرقات 124 نمبر سبق ہے اور شکل ثالث کی شرائط ہے۔ انتاج شکل ثالث کے لیے کون کون سی شرطیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ صغرا کیا ہو؟ موجبہ ہو۔ صغرا کون الصغرا موجبة وكون أحد المقدمتين كلية۔ أحد المقدمتين کیا ہو؟ کلی ہو۔ فضروبه الناتجة، ضروب نتیجہ اس کے کتنے ہیں؟ 6۔ ضروب نتیجہ اس کے 6 ہے۔ ابھی ضروب نتیجہ اس کے 6 ہے۔ یہاں پر شرط انتاج شکل ثالث۔ ابھی کون الصغرا موجبہ، شکل ثالث کے لیے ضروری یہ ہے کہ صغرا کیا ہو؟ موجبہ ہو۔ تو یہاں پر یہ صغرا ہے اور یہ کبرا ہے، تو یہ 8 تو نکل گئے اس سے، اس لیے کہ اس میں صغرا کیا ہے؟ سالبہ ہے۔ اور شرط یہ ہے کہ صغرا کیا ہو؟ موجبہ ہو۔ ایجاب الصغرا، اس میں کون سی شرط مفقود ہے؟ اس میں ایجاب الصغرا، ایجاب صغرا۔ اب یہاں پر یہ موجبہ ہے، یہ بھی موجبہ، یہ بھی موجبہ، یہ 8 موجبہ ہے۔ لیکن ابھی اس میں دوسری جو شرط ہے کہ دونوں مقدموں میں سے یہ رہ گئے ہمارے پاس، یہ 8 تو نکل گئے، اس لیے کہ اس میں صغرا کیا ہے؟ سالبہ ہے، موجبہ نہیں ہے۔ یہ موجبہ ہے لیکن اس میں دوسری شرط دیکھ لیں گے کہ دونوں مقدموں میں سے کم از کم ایک کا کلی ہونا ضروری ہے، کم از کم ایک کا۔ یعنی یہاں پر جو شرط ہے یہ کیا ہے؟ مانعۃ الخلو ہے، مانعۃ الخلو ہے کہ خالی ہونا مانع ہے۔ اگر دونوں کلیہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم ایک اس میں کیا ہو؟ کلیہ ہو۔ اب یہاں پر یہ صحیح ہے اس لیے کہ اس میں کلیہ ہے، یہاں پر یہ بھی صحیح ہے اس لیے کہ اس میں بھی کلیہ ہے، یہاں پر بھی صحیح ہے، اس میں دونوں کلیہ ہے۔ موجبہ کلیہ یا سالبہ جزئیہ، اس میں بھی ایک کلیہ ہے، یہ موجبہ جزئیہ ہے اور یہ موجبہ کلیہ ہے، تو اس میں بھی کلیہ ہے۔ یہ موجبہ جزئیہ ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی موجبہ جزئیہ ہے، تو اس میں ایجابی صغرا تو ہے، اس میں کیا ہے؟ ایجابی صغرا ہے، لیکن کلیت احد المقدمتین نہیں ہے۔ کلیت احد المقدمتین کلیتاً، اس میں وہ شرط نہیں ہے، تو یہ اس سے نکل گیا، اس میں وہ شرطیں نہیں پائی جا رہی۔ ابھی اس میں یہ موجبہ جزئیہ ہے، ایجابی صغرا، یہ سالبہ کلیہ ہے، کلیت یہ بھی صحیح ہے، لیکن جو موجبہ جزئیہ اور سالبہ جزئیہ ہے اس میں یہ شرط نہیں پائی جا رہی کہ احد المقدمتین کلیتاً۔ تو ہمارے پاس ضروب احتمالیہ، ضروب احتمالیہ کتنے ہیں؟ ضروب احتمالیہ 16 ہے، اور اس 16 کے علاوہ ابھی ہمارے پاس جو ضروب منتجہ ہے، ناتجہ یا منتجہ، ضروب ناتجہ کتنے ہیں؟ 6 ہے، تو باقی کتنے؟ جو 8 یہ اور 2 1 2۔ ضروب عقیمہ کتنے ہیں؟ ضروب عقیمہ 10 ہے، ضروب عقیمہ کتنے ہیں؟ 10 ہے۔ تو انتاج الشکل الثالث جو ہے وہ ایجابی صغرا کہ صغرا کیا ہو؟ موجبہ ہو۔ اس کو ہم نے موجبہ کلیہ کے ساتھ، موجبہ جزئیہ کے ساتھ، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ کے ساتھ۔ تو صغرا جو سالبہ، جس میں صغرا سالبہ کلیہ ہو یا سالبہ جزئیہ ہو،
وہ 8 جو ہے وہ تو نکل گئے. یہاں پر کون سی شرط؟ یہ شرط جو ہے یہ صرف 2 میں نہیں پائی جا رہی، ان دونوں میں، جس میں ایجابی صغرا تو پائی جا رہی لیکن کلیت احد المقدمتین نہیں پائی جا رہی، تو اس وجہ سے یہ نکل گئی. تو ہمارے پاس ضروب احتمالیہ 16، ضروب نتیجہ 6 اور ضروب عقیمہ 10 ہے. یعنی احتمال 16 کے ہے لیکن جو نتیجہ دیتے ہیں وہ 6 ہے، اور جو نتیجہ نہیں دیتے وہ کتنے ہیں؟ 10 ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.